السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریفرنس گفتگو والیوم نمبر 3 اور لیکچر نمبر 4۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، سر ہمارا ملک اسلامی ہے اور سارے مسلمان ہیں مگر کسی دینی جماعت کو ووٹ نہیں ملتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بات بڑی آسان سی ہے، سوال کرنے کا موقع ہوتا ہے لیکن سوال نہیں ہو پاتا۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی نیک جماعت یا نیک انسان اپنی نیکی کی سپورٹ غیر نیک لوگوں سے لینا چاہے تو اس کا یہی حشر ہوگا۔ نیکی کو صرف نیک آدمی اچھا سمجھے گا۔ آپ کی نیکی کو کون اچھا سمجھے گا؟ نیک انسان۔ مثلا ایک جماعت ہے، کوئی اسلامی جماعت ہے، وہ جماعت کسی غیر معتبر آدمی کو اپنا ممبر نہیں بناتی۔ غیر معتبر کے معنی ہیں جو شخص دین میں کمزور ہو، وہ اس کو ممبر نہیں بناتے۔ اور ووٹ کہاں سے لینا پڑ گیا؟ ان لوگوں سے جو دین سے بیزار ہیں۔ اگر آج اپنے ملک میں ریفرنڈم کراؤ کہ اسلام ہمارا دین ہونا چاہیے کہ نہیں، تو شاید جواب منفی نکلے۔ تو کیا اسلام صداقت سے محروم ہو گیا؟ آج دنیا کے اندر اللہ کو ماننے والے اکثریت میں نہیں ہیں، تو کیا اللہ کی بات خدا نہ خواستہ غلط ہو گئی؟ اللہ کی بات اتنی ہی معتبر اور صادق ہے اور واقعہ اتنا ہی سچا ہے جتنا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اگر ساری دنیا جو ہے وہ مسلمان نہیں تو آپ کی صداقت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاست اور صداقت میں بڑا فرق آ گیا ہے۔ سیاست جو ہے وہ غیر معتبر لوگوں اور ووٹروں کے پیچھے بھاگتی ہے، اور صداقت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کو راستہ بتائے گا، اور اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والوں سے ووٹ مانگنا جو ہے وہ پھر تو اس کے لیے یہی ذریعہ ہوگا جو آج کل ہے، یعنی جو جمہوریت ہے۔ یہ اللہ کا مزاج نہیں ہے۔ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ لوگوں کے ووٹ سے اللہ نے اللہ نہیں ہونا۔ اگر آپ نے اللہ کے حق میں ووٹ لینا ہے تو لوگوں نے ووٹ نہیں دینا۔ کیا سارے لوگ اللہ پر راضی ہیں؟ کبھی نہیں رہیں گے۔ جو انسانوں سے بیزار ہوگا وہ اللہ سے شاکی ہوگا، اور جو باتیں معتبر ہیں وہ ووٹ میں آنی ہی نہیں چاہیے کہ اللہ کے بارے میں ووٹ دو اور اسلام کے بارے میں ووٹ دو، اس نیک بندے کو ووٹ دو، تو لوگ کہیں گے اس کو ووٹ نہ دینا کیونکہ اس نے کام ہی نہیں آنا، وہ تو نیک آدمی ہے اور اپنی عبادت میں لگا رہے گا۔ ادھر ہمارے حالات پریشان ہو جائیں گے۔ لوگوں کو تو وہ آدمی چاہیے جو سیدھی اور ڈائریکٹ بات کرے کہ یہ کام ہو جائے گا، اور وہ جھوٹا وعدہ کرے گا۔ نیک آدمی تو جھوٹا وعدہ نہیں کر سکتا۔ ووٹ کی بات ہے تو نیک آدمی کیسے سامنے آئے گا؟ ووٹ کے ذریعے تو امیر آدمی آئے گا یا پھر انقلابی آدمی آئے گا۔ انقلاب کیا ہوتا ہے؟ جو حاضر دور کے خلاف بولے اسے انقلاب کہتے ہیں۔ ابھی وہ وقت آیا نہیں ہے جب نیک آدمی لوگوں کو سپورٹ کا مستحق قرار دیا جائے۔ شکر کرو کہ آپ کے دور میں پیغمبر نہیں آئے، ورنہ آپ نے ان کی جانچ پڑتال کر لینی تھی کہ یہ کہاں کے رہنے والے ہیں، کتنے سپورٹر ان کے ساتھ ہیں، پورے کا پورا حساب کتاب بنا لینا تھا۔ ایک جھوٹا نبی ان کے مقابلے میں آ جاتا اور کہتا ہم سچے نبی ہیں، پھر کہتا کہ آپ اگر سچے ہیں تو الیکشن کروا لو، اور الیکشن میں جھوٹا نبی آ جاتا۔ اس سماج میں جو طاقتور اور پیسے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ سب کچھ تو ہمارے پاس ہے، آپ کیسے پیغمبر بنتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر کیسے بنا دیا، ہم میں سے تو کوئی پیغمبر ہوتا۔ اس دین کا اندازہ جو ہے یہ جمہوری نہیں ہوتا۔ دین کا انداز کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے احسان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ لوگ اپنے دین پر چلتے جاؤ، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو آپ کو کوئی نہ کوئی صحیح موقع مل جائے گا، ورنہ یہ نظام عالم ہے، ایسے چلتا جائے گا۔ امریکہ مداخلت کرے گا، روس مداخلت کرے گا، جب تک آپ کا بھروسہ اسلحے پر ہے تب تک تو یہی کچھ چلے گا۔ اسلحے سے نجات کا کوئی زمانہ آسان آ سکتا ہے۔ کیا کوئی طاقت یا تلوار ذوالفقار علی کہلاتی تھی؟ اس نام کی کوئی چیز ضرور ہوتی ہے۔ کیا زور بازو نام کی کوئی چیز ہوتی ہے؟ کیا کوئی دل کی طاقت ہوتی ہے؟ کیا کوئی دعا کی تاثیر ہوتی ہے؟ یہ سب باتیں ہوتی ہیں، یا صرف اسلحہ ہوتا ہے یا پیسہ ہوتا ہے۔ جب تک اسلحہ اور پیسہ طاقتور ہوگا تب تک یہی کچھ ہوگا۔
اس لیے آپ سیاست کی بنیاد کے لیے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ توفیق دے کہ آپ اللہ کے راستے پر سپورٹرز کے بغیر ہی چلتے جاؤ۔ راستہ اگر اللہ کا ہے تو سپورٹرز کی طرف نہ دیکھنا کہ لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں، ان سے بے نیاز ہو کے چلو۔ سپورٹرز کا راستہ جو ہے یہ ضروری نہیں کہ اللہ کا راستہ ہو، جمہور کا راستہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا راستہ ہو۔ اقبال نے کہا تھا، سلطان یہ جمہور کا آتا ہے زمانہ، کاغے امرا کے در و دیوار ہلا دو۔ اور جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ اور یہ کہ میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ تو اقبال نے کیا کہا، جب تک موجود تقدیس کے خلاف بات نہ کرو تو یہ انقلاب نہیں آتا، اس لیے میرے لیے مٹی کا حرم بنا دو، ہمیں یہ حرم ہی نہیں چاہیے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے انقلاب کی تعریف۔ تو یہ جمہور کی مجبوری ہے کہ اس میں ایسی بات بھی کرنی پڑتی ہے۔ آپ کی آبادی اگر 15 کروڑ ہے تو اس میں سے 9 کروڑ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، بلکہ 9 کروڑ سے زیادہ ہی ہوں گے۔ کتنے ہی لوگوں کو پورے کلمے نہیں آتے، کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن پاک کی تفسیر کا پتہ ہی نہیں، پھر دین کے نام پر ووٹ کیسے ملے؟ آپ یہ دعا کرو کہ ایسا ہو جائے۔ دینی جماعتوں کی غلطی بھی سن لو۔ ان لوگوں نے جن لوگوں کو برا کہا اور گھٹیا کہا اور بد اخلاق کہا، یہ ان لوگوں سے ووٹ مانگنے جاتے ہیں۔ ووٹ کیسے ملے؟ اللہ کریم حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔